بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج تراویح میں 22واں پارہ یعنی بسپردوما پارہ تلاوت کی گئی ہے۔ بسپردوما پارہ مکمل ختم نہیں ہوا ہے، 1.5 صفحہ باقی ہے۔ اس پارے میں سورہ سبا اور سورہ فاطر یہ 2 سورتیں آتی ہیں، اور آخر میں سورہ یاسین شروع ہوتی ہے، اور سورہ یاسین بسپر 3ویں پارے میں ختم ہوتی ہے۔ تو آج 2 سورتوں کا خلاصہ سنتے ہیں۔ سب سے پہلی سورت سورہ سبا ہے۔ یہ مکی سورت ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ 50 پر 4 آیتیں اور 6 رکوع ہیں، اور اس سورت کا نام سبا اس لیے رکھا گیا ہے کہ پیچھے ایک قوم گزری ہے، قوم سبا اس کا نام تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام اس قوم کے نبی نہیں تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا علاقہ الگ تھا، اور یہ قوم یمن میں رہتی تھی۔ جیسا کہ ہم بیانات میں سنتے رہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت ملکہ تھی، ملکہ بلقیس۔ تو وہی اسی قوم کو قوم سبا کہا جاتا ہے۔ یہ یمن میں آباد تھی، اور اللہ رب العزت نے اس قوم کو بہت ہی نعمتوں سے نوازا تھا۔ ایسی نعمتیں ان کے پاس تھی کہ ایسی نعمتیں تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ اس قوم کے پاس سونا چاندی مال و دولت اتنا زیادہ تھا کہ قیامت تک اب اتنی بڑی مالدار قوم پیدا نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے ایسا نوازا تھا، اور باغات بھی تھے، بہت ہی بہترین ان کے پاس پانی کا انتظام تھا، نہریں تھیں، سب کچھ تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس قوم کو عذاب میں مبتلا کر دیا، اور اس کی وجہ حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کا گناہ یہ تھا کہ وہ لوگ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو بہت عطا فرمایا، لیکن پھر بھی وہ لوگ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے تھے۔ تو اس سے ہم کو بھی یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ شکر ادا نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت نعمتوں کو چھین لیں گے، اللہ عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ تو جتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں، ان نعمتوں کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس واقعے میں ایک اہم بات بہت ہی اچھی لگتی ہے، وہ یہ ہے کہ ملکہ بلقیس جو تھی عورت، ان کے ابا انسان تھے، اور ان کی امی جنات تھی، جن سے ان کے ابا نے شادی کر لیا تھا۔ تو یہ جو ہے اپنے باپ کی طرف سے انسان ہیں، اور ماں کی طرف سے جنیاں ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں اگر کوئی بندہ، کوئی مسلمان جن عورت سے نکاح کرنا چاہے تو کیا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس کی اجازت نہیں ہے۔ انسان صرف انسان سے ہی شادی کر سکتا ہے، انسان سے ہی نکاح کر سکتا ہے، لیکن انسان اگر جن سے نکاح کرنا چاہے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جائز نہیں ہے، لیکن حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جائز ہے۔ اب ان کے پاس کیوں جائز نہیں، ان کے پاس کیوں جائز ہے، یہ لمبا واقعہ ہے، لمبے بات ہے، اس میں ہم کو نہیں جانا چاہیے، بس مسئلے کو سمجھنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس قوم کو عذاب میں مبتلا کر دیا، اور یہ بھی لکھا ہے کتابوں میں، تفسیروں میں، کہ اس ایک قوم کے لیے اللہ رب العزت نے 13 نبیوں کو بھیجا ہے۔ اب وہ 13 نبی کون تھے، اس کی وضاحت قرآن میں حدیث میں نہیں ملتی، بس اتنی بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت نے قوم سبا کے لیے، صرف اس ایک قوم کے لیے اللہ نے 13 نبیوں کو مبعوث فرمایا۔ اب اس